اچھا آپ کہتے ہیں یہ آج کل عدم ہوئی ہے، تو آج کل عدم ہوئی ہے تو پھر پچھلے جرائم اس کے کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، اس کا مطلب ہے آپ پچھلے جرائم کی بنیاد کے اوپر ان کو کل عدم قرار دے رہے ہیں۔ ابھی 3 دنوں میں تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوگی، چونکہ آپ سے آخری مذاکرات کر کے وہ گئے، 6 تاریخ کو مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے فرض کریں۔ اچھا تیسرا یہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ کس نے کیا؟ 36 ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں جی 36 یا 35 پہ آپ اتفاق کر چکے ہیں، تو بھائی 35 پہ نہیں، آپ نے 38 پہ اتفاق کیا تھا، آپ سگنیٹری ہیں، آپ نے اس کو ایگریمنٹ آپ نے بنایا، وہ ایک فریق وہ تھے، ایک فریق آپ تھے، آپ دونوں نے مل کر ایگریمنٹ کیا، اپنے ایگریمنٹ پر پہرا دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ڈیل غلط کی ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، اگر ڈیل ٹھیک ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، یہ ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے دوران آپ کے اور ان کے درمیان اختلافات ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلوچ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 3 موضوعات ہیں جن میں آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، جی بی الیکشن ہے، اور موجودہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک کشیدگی بڑی ہے گزشتہ شب کی وجہ سے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ناصر بشیر صاحب، ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی کشیدگی کا نیا لیول سامنے آئے، یہ کیا ہوا کہ ایک جہاز اپاچی جو ہے وہ ایک جدید جہاز جس کو کہتا ہے ٹرمپ، وہ گرا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کے اوپر تھا۔ ایران نے کیا پیغام دیا اور کیا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ایران کا بڑا واضح میسج ہے کہ یہ اب انٹرنیشنل واٹر وے نہیں ہے، یہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، اور ایران اپنے ٹیریٹوریل واٹرز میں کوئی بھی پینیٹریٹ کرے گا تو اسے ہٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران خوفزدہ نہیں ہے امریکن ملٹری مائٹ سے اور امریکن دوبارہ ایڈونچر سے، کہ وہ دوبارہ کوئی بڑا جو ہے وہ حملے کر دے۔ 3، ایران نے یہ ثابت کیا کہ اس کی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز انٹیکٹ ہیں، اور ایران جب چاہے وہ امریکن ملٹری مائٹ کے بڑے بڑے سمبلز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اپاچی ایسا ہی ایک سمبل ہے جس کو جمہوری اسلامی ایران نے ہٹ کر کے یہ میسج دیا ہے۔ اور 4 یہ ہے کہ چونکہ آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، کہ ڈائلاگ کی ٹیبل کے اوپر سکسیس اسی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو مضبوط اعصاب کے ساتھ بیٹھا ہو اور جو ایسکلیشن لیڈر اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہو۔ تو یہاں ایک جنگ یہ ہے ریجن کے اندر کہ ایسکلیشن لیڈر کس کے ہاتھ میں ہے، لاسٹ جو وار ہے وہ کس نے کیا ہے۔ تو جمہوری اسلامی ایران نے ابھی تک ایک بار بھی اس جنگ کے شروع، دیکھیں ابھی 100 ڈیز ہونے والے ہو گئے، جمہوری اسلامی ایران نے جنگ شروع ہونے سے لے کر آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اپروپریٹ ریسپانس نہ دیا ہو، اکارڈنگ ریسپانس نہ دیا ہو، اور اکثر تو ایسا ہوا ہے کہ ریسپانس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہی دیا ہے۔ اب جس فیز کے اندر اور چلے جو گئے، کہا اس پر عمل کیا، جو ساکھ یعنی کہ اس طرح یہ جو کریڈیبلٹی ہے نا آپ کی، اور اس کے پیچھے صرف کریڈیبلٹی لفظی کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے آپ کی مائٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ کا پورا اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے آپ کی پولیٹیکل ول ہوتی ہے۔ بعض ممالک کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن پولیٹیکل ول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر جو مجموعہ بنتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک، اور وہ ایران کا انٹیکٹ ہے، اور جو مذاکراتی عمل ہے نا وہ بھی اسی سے ڈیفائن ہوگا، اور یہ پارٹ آف دا مذاکراتی عمل ہیں۔ کیا امریکہ ایک فل فلیج وار کی طرف ریزیوم کر سکتا ہے؟ اپیرنٹلی ایسا نہیں لگتا، اور دن بہت کم ہے امریکہ کے پاس۔ کس سینس میں؟ آج سے ایک ہفتے بعد محرم شروع ہو جائے گا۔ ماہ محرم چونکہ جمہوری اسلامی ایران کی سافٹ پاور میں بہت امپارٹنٹ ہے، اور جیسے ہی ایام کربلا آ جائیں گے آپ سمجھیں کہ وہاں پر ایک نیا جوش و خروش جذبہ اور مقاومت کا ایک نیا پہلو جو ہے وہ آ جائے گا۔ دوسری طرف اگر یہ محرم اور سفر کو 2 مہینے یہ لنگر آن کر لیتے ہیں اور ایران جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں سسٹین کرتا ہے، جو یقینی طور پر وہ کھڑا رہے گا، تو 2 مہینے بعد کا آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن کی پریپریشن سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور امریکہ کے اندر ایک بڑی کمپریہنسو موومنٹ اینٹی ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت آن گوئنگ ہے۔ تو اس کے لیے تو ایک ناقابل آپ کہہ لیں برداشت وہاں سے رزلٹ ملنے کا امکان ہے، پولیٹیکل ڈیبیکل ہے ان کے لیے۔ تو اس سچویشن میں ایران بہت مضبوط اعصاب کے ساتھ مضبوط جگہ پہ کھڑا ہے، اور امریکہ بہت ولنریبل ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایران کو تو یہ بتایا جا رہا تھا، یہ باور کرایا تھا ٹرمپ جیسے کہ میں نے بحری ناکہ بندی کر دی، ایران معاشی لحاظ سے گھٹنے ٹیک دے گا، اور 2-3 ماہ لگیں گے تو یہ بالکل ان کے کنویں جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جائیں گے، وہ جو مثال دے رہا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے باوجود ایران کے تو پائے تخت میں کوئی لغزش نہیں۔ دیکھیں آپ کبھی امریکن سینٹ کے اندر ہونے والی ڈیبیٹس دیکھیں، جب امریکن سیکریٹری آف وار کو سینیٹر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ملیٹریلی ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو وہ کہتا ہے کیا اس جنگ سے پہلے ہرمز کھلی تھی؟ کہتا ہے ہاں کھلی تھی۔ کہتا ہے اب؟ کہتا ہے بند ہے۔ کہتا ہے وہ کیسی جنگ ہے جس کو جیتنے کے بعد ہرمز آپ کے لیے بند ہو گئی ہے؟
اور دنیا کی بڑی سپلائی لائن جو ہے جس کو آپ انشور کرتے تھے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی. از دیٹ اے سکسیس؟ آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ ہیگزبتھ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگلی بات جب اس نے کہا جی وہ ہم نے ایک اور بلاکیڈ کیا ہے، ایران کا بلاکیڈ کیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو اس نے کہا اچھا یہ کامیابی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بلاکیڈ کو روکنے کے لیے دوسرا بلاکیڈ کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے تو بلاکیڈ کو اور زیادہ انشور کر دیا، اسٹرینتھن کر دیا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران کے جو کنویں ہیں یا ایران کی جو تنصیبات ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ایران کی جو ریزسٹنس ہے یہ میٹر کرتی ہے. ایران ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے اور ایران جارحیت کا لمبا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایران کی لیڈرشپ اب 3 پیرامیٹرز دیکھ لیں. کرنٹ، کیا ایران کے اندر سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے پولیٹیکل؟ جواب ہے یس. امریکہ کے اندر سٹیبلٹی ہے، اسرائیل کے اندر سٹیبلٹی ہے؟ جواب ہے نو. اس وقت اپوزیشن ایٹ میکسیمم ہے. اگر ایک دن کے لیے جنگ بندی ہو جاتی ہے لبنان کی اور اسرائیل وار سچویشن سے باہر نکل آتا ہے، اگلے دن موصوف کو ریزائن دینا پڑے گا اور پوری سیاسی عمل سے نائل ہونا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی لاسٹ ڈیسیژن ہے، آخری اپیل باقی ہے کرپشن کیسز کے اندر، اور ہر جگہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہوا ہے. اچھا اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف چلے جائیں، ابھی سینٹ کے اندر ان کی یہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کاسٹ ہمیں پڑ رہی ہے، کیا آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ ایران وار کے نتیجے میں پڑ گئی، جو ہمارے گھروں کے اندر کاسٹ پڑ گئی ہے؟ اس نے پیش کیا ہے کہ ہر امریکی گھرانہ $500 پر منتھ اضافی ہر فرد جو ہے وہ کر رہا ہے. ہر فرد $500 اضافی اس کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے ڈیو ٹو دس جو فیول کی پرائس ہے اور انرجی پرائس ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی پرائس بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کاسٹ آپ عوام کو ہمیں پیش کرنی پڑ رہی آپ کی اس وار کی وجہ سے، اور آپ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اگر آپ ہمارے مفاد کو دفاع نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کا کیا لینا ہے گورنمنٹ کا؟ تو ایک ہیوی پریشر ان کے اوپر ڈومیسٹک بھی ہے، ریجنل پریشر بھی ہے. ایران کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن امریکن جو الائز ریجن کے اندر ہیں، کیا وہ ہر روز صبح اٹھ کے نفل نہیں پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ یہ جنگ ختم ہو اور وہ اپنے جہاز بھیج سکے اور واپس لا سکے؟ کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس. اور اگر امریکن الائز کی بات کریں جو یورپین ہیں یا نان یورپین، ایون ایشین الائز جن کی ساری انرجی سپلائی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے جیسا کہ جاپان کی یا کوریا کی یا ایون انڈیا کی، تو کیا وہ روزانہ کی بنیاد پہ امریکہ کے اوپر ایک پریشر نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دونوں کا ایک لائن بنائیں تو اس میں ایران بہت مضبوط پوزیشن میں کھڑا ہے اور امریکہ بہت ولنریبل ہے. لہٰذا ڈائلاگ ہوں گے، اور ڈائلاگ کے زیادہ امکان یہی ہے کہ ڈائلاگ ایران کی فیور کے مطابق کامیاب ہوں گے اور اس کے نتیجے میں امریکہ کو بالآخر ایریا نکلنا پڑا. کیا آپ نے مجیب الرحمان شامی کا لاسٹ ٹائم کا انٹرویو سنا ہے؟ آپ نے نظر سے گزرا؟ نہیں، میں سفر میں تھا تو نہیں. آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے حوالے سے ایک بات انہوں نے چھیڑی، ابھی تک جنازہ نہیں ہوا، اور پھر اس کو وہ تمثیل دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے بھی کہ اس وقت پہلے ریاست کے امور کو سلجھائے گئے اور اسی طرح یہ بھی ریاست کے امور سلجھائے گئے. آپ لوگوں کو اہل تشیع کو جو ہے اب یہ سمجھ آئی ہے. جنازے کی تاخیر کی کیا وجہ ہے، اور کیا جنازہ پڑھا نہیں گیا ہے یا امانتاً تدفین ہوئی ہے، ایک مرکزی جنازہ ابھی ہونا باقی ہے؟ دیکھیے میں اس میں سب سے پہلے تو چونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو میری معلومات ہے پہلے وہ ہوتا ہے امانتاً تدفین کا. نہیں معلوم کہ کیونکہ قطع کلمات میں خود پچھلے سال سپٹمبر میں لبنان گیا تھا، وہاں پر میں نے سید حسن کا میں نے دیکھا کہ ان کو وہ جگہ میں نے دیکھی باقاعدہ ان کو پریزرو کیا ہوا ہے کہ پہلے جب شہادت ہوئی تو ان کو یہاں پر تدفین کیا کہ امانتاً جنازہ پڑھ کے، وہ 10 سے 15 جو بھی اس وقت. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ایک مرکزی منعقد ہوئی. تو جو چونکہ میں ظاہر فقہی معاملات کی نہیں جانتا ہوں اس خاص اس کے، لیکن جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس لیے میں نے اپنی معلومات کی ناقص ہونے کو قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شاید امانتاً تدفین کی جاتی ہے چونکہ ان کی وصیت ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں ان کی وصیت ہے مشہد مقدس پہ تدفین کے لیے، اور ظاہر ہے کرنٹ سچویشن کے اندر مشہد میں تدفین ممکن نہیں تھی، لہٰذا وہ امانتاً تدفین ہوگی، لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ جیسے ہی وار سچویشن تھوڑی سی نارملائز ہو جاتی ہے اپیرنٹلی عاشور کے بعد کا پلان نظر آتا ہے، اور پھر اور ظاہراً اس کے بعد جو ہے وہ جس سطح کی یہ شہید ہیں جب ان کی صحیح جگہ کے اوپر تدفین کے لیے وہ ہوگا تو ایک بہت بڑا تشریف جنازہ جو ہے وہ ملکی سطح کے اوپر ہوگا، بین الاقوامی سطح کے اوپر ہوگا. یہ بالکل ایسا ہے، اور شاید یہ دنیا کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں بلا مبالغہ بڑا جنازہ ہوگا، اور یہ ایک پورا میسج ہوگا امریکہ اور عالمی اجتماع کے. 13 جون کا آپ کا پروگرام، کیا میسج دینے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں 13 جون کا پروگرام بنیادی طور پر ایک نکاتی ہے، اس کے اندر کوئی ملٹیپل اہداف نہیں ہے.
ہم اس شہید مقدس کے کاز کے ساتھ، اس شہید مقدس کے مشن کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جس نے پوری عالم اسلام کی دفاع کا حق ادا کیا ہے، یہ جنہوں نے امریکہ اور استعماریت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بتایا کہ ان کو شکست دی جا سکتی ہے، یہ جنہوں نے پورے عالم اسلام کو وحدت کا ایک پیغام دی، چونکہ یہ شہید وحدت ہیں۔ پہلا فتویٰ جو اس طرح کا صریح فتویٰ تھا جس میں اہل تشیع کے مقلدین کو جو ہے وہ اہل تسنن کے مقدسات کی توہین سے باز رکھنے کا کہا گیا، وہ آیت اللہ سید علی خان نائی کا ہے۔ یہ شہید وحدت ہے جنہوں نے شیعہ اور سنی کو ایک پیج پہ کھڑے کیا۔ یہ شہید فلسطین ہے جنہوں نے فلسطین کی مقاومت کو، جس کو دنیا بھول چکی تھی، آج دنیا کا نمبر 1 مسئلہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا اس شہید مقدس کے ساتھ تجدید عہد ہے۔ اس کے حقیقی وارث جو اس وقت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسین علی خامنئی ہیں، ان کے ساتھ تجدید عہد کے لیے ہے۔ تو اس کا وہ تمام تفکرات اور آئیڈیالوجی جو اس شہید مقدس کے وجود کے ساتھ مربوط ہیں اور اس پیغام کے ساتھ مربوط ہیں جس کے یہ کیریئر تھے، جس کے یہ پیغام بر تھے، جس کو یہ آگے پھیلا رہے تھے، یہ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اور پاکستانی ملت، پاکستانی قوم چونکہ مسئلہ فلسطین سے لے کے اس ہستی تک بہت زیادہ اٹیچمنٹ اپنی فیل کرتی تھی، تو یہ جو چہلم کا انعقاد ہے، یہ اس عنوان سے پاکستان کی تاریخ کا شاید ایک بڑا اجتماع ہوگا مینار پاکستان پہ، جہاں لاکھوں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پریزنٹ ہوں گے، اور ہم اس شہید مقدس کی ساتھ تجدید عہد کریں گے، اور یہی ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اس کا کوئی اور نہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر آ جاتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک قومی ایکشن کمیٹی جس کے ساتھ حکومت ہے، 3 سال نیگوسیشن کی، ہم مختلف باتیں چلتی رہی، اب اچانک یاد ہے کہ یہ تو کالعدم ہے، یہ تو راہ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ تو بڑا، اب سچویشن یہ ہے کہ پورا کشمیر بند ہے، شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے، پہیا جام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ جس انداز میں لے کے جایا جا رہا ہے؟ بہرحال ایک تو یہ کہ اس سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے اس وقت، تو بہرحال وہ امریکہ خوش ہو رہا ہے، انڈیا خوش ہو رہا ہے، اور کبھی بھی دشمن کی جو خوشی ہے یہ آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی آپ معاملات کو افہام و تفہیم اور ڈائلاگ کے ذریعے سے ریزالو کرتے ہیں تو تبھی جو ہے وہ لوگوں کے دل آپ کی طرف رہتے ہیں۔ جب بھی آپ تھرو فورس، کوئرشن، پاور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی پازیٹیو نتیجے کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا، ایسا ہی سوال اگر ہم یوں کریں کہ اگر یہ کل عدم ہے تو یہ 2-4 دن کے اندر تو اس کا کوئی ایسا رول سامنے نہیں آیا نا، اس سے پہلے تھا۔ آپ 4 دن پہلے تو آپ مذاکرات کر رہے تھے، پھر تو آپ سارے گلٹی ہیں، آپ کل عدم جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں یہ آج کل عدم ہوئی ہے، تو آج کل عدم ہوئی ہے تو پھر پچھلے جرائم اس کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، اس کا مطلب ہے آپ پچھلے جرائم کی بنیاد کے اوپر ان کو کل عدم قرار دے رہے ہیں۔ ابھی 3 دنوں میں تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوگی، چونکہ آپ سے آخری مذاکرات کر کے وہ گئے، 6 تاریخ کو مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے، فرض کریں۔ اچھا تیسرا یہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ کس نے کیا تھا؟ اگر وہ 32 نکات ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں 38 ہیں، جس پہ آپ کہتے ہیں جی 36 یا 35 پہ آپ اتفاق کر چکے ہیں، تو بھائی 35 پہ نہیں، آپ نے 38 پہ اتفاق کیا تھا، آپ سگنیٹری ہیں، آپ نے اس کو ایگریمنٹ آپ نے بنایا، وہ ایک فریق وہ تھے، ایک فریق آپ تھے، آپ دونوں نے مل کر ایگریمنٹ کیا، اپنے ایگریمنٹ پر پہرا دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ڈیل غلط کی ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، اگر ڈیل ٹھیک ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، یہ ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے دوران آپ کے اور ان کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فیل کرنا شروع کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرنا چاہتے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ پرابلم جو ہے وہ ریز ہوئی ہے۔ تو ہمیں اصل مسئلے کی جڑ کے اوپر جو ہے وہ جانا چاہیے، اور یہ جو سیٹوں والا مسئلہ ہے نا، میں بھی اس کا ایک ٹرینڈ بن گیا، میں ابھی جی بی سے ہو کے آ رہا ہوں، ٹرینڈ بن گیا ہے۔ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو وفاق میں پاورفل ہوتا ہے وہی کشمیر میں حکومت بنائے گا، وہی جی بی میں حکومت بنائے گا۔ کیوں؟ مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، وہاں کیا تاثر آتا ہے؟ چونکہ آپ کے پاس انیشیٹو ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کسی کو جو ہے وہ فیسلٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئرشن بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو لوگوں کو مجبور ہونا پڑے کہ وہ آپ کے ساتھ چلے۔
یہ تاثر جو ہے نا اس کے مقابلے میں وہ اصل میں 12 سیٹوں والا ایشو اٹھا، چونکہ جب بھی وہاں کوئی حکومت بنتی ہے 12 سیٹیں ادھر وہ تقریباً ان پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے تقسیم بندی کی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے سارا رزلٹ بدل دیتے ہیں۔ رانا سونا کا بیان ہے کہ ہماری گنتی تو سٹارٹ ہی 10 سے ہوگی۔ ہاں دیکھیں نا، یہ اب جب آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور الیکشن، پھر الیکشن کرائیں نا آپ۔ سٹارٹ اسی لیے 10 سے ہوگی نا، چونکہ 10 تو 12 تو آپ ادھر سے کر کے بیٹھے ہوئے ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی گرج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم منتخب کریں انہی کو ہمارے اوپر حق حکومت ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ اس کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آئیں اور اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر دیں۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا وہاں پر، یہ اس کے اثرات بھی ہیں، لوگ فیل کرتے ہیں، یہی گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے، یہی یہاں کے اوپر بھی ہے۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں، اگر آج فری اینڈ فیئر جی بی اور کشمیر کے اندر الیکشن کروائیں، جی بی اور کشمیر دونوں کے اندر فری اینڈ فیئر اور لیول پلینگ گراؤنڈ دے کر کروائیں، آپ کو ان دونوں جگہوں پہ وفاقی پارٹی کو نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ کون جیتے گا؟ وہ جیتیں گے کہ جو ان علاقوں کے حقوق کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ علم بردار ہوں گے۔ جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان ہوگی تو MWM ایک بہت بڑی پاور کے طور پہ وہاں پہ ایمرج کرے گی، اور جو بھی ان کے اتحادی ہیں جیسے PTI، بالکل۔ ابھی تو دیکھیں کس طریقے سے وہاں پر الیکشن ہوئے کہ آپ کے وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو بٹھانے میں بھی رول پلے کرتا ہے، کھڑا کرنے میں بھی رول پلے کرتا ہے، فیسلٹیشن میں بھی رول پلے کرتا ہے، اور جو مثلاً دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ بھی سارا، چونکہ آپ اس پوزیشن کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور سارا پلے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو گراؤنڈ ملا، اور PTI کے کسی ٹاپ لیڈرشپ کو آپ جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو الٹیمیٹلی آپ نے پورے اس کے اوپر کوسچن جو ہے وہ کھڑا کر دی، کسی کو اپنے ٹکٹ سے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایگزیکٹلی یہی جو آپ نے یہاں پہ کیا وہاں پہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہاں پر احتجاج ہے تو پھر آپ کیا اس کا نام دیں گے؟ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی دیکھیں تازہ ترین ایک یعنی بڑا ہارفک تازہ ترین آپ انڈیکیٹر دیکھیں، یہاں تو آپ نے فارم 47 جاری نہیں کیا تھا، وہاں آپ فارم 47 جاری کر بیٹھے ہیں بعض جگہوں سے، ابھی بھی آپ کو اپنے مخالفین کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، اور مجلس وحدت کے ساتھ جو ہلکا ٹھوس کردو میں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابھی آپ خود اندازہ کریں، آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کو ہیر نہیں کرتے، آپ ایک فیصلہ دیتے ہیں، اور فیصلہ دیتے ہیں 10 جگہوں پر ری پولنگ کا، فارم 47 جاری ہو چکا ہے، آپ ری پولنگ کا فیصلہ دیتے ہیں، اور ری پولنگ کا کس بنیاد پر؟ اور ری پولنگ کے فیصلے کے لیے نہ وہاں کوئی کمپلیٹ، تمام اپوزیشن کے لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی کمپلیٹ نہیں تھی، آپ نے خود کہا پولنگ ثبوت ہوئی ہے، اور وہ 10 کے 10 پولنگ اسٹیشن آپ کو امیر میثم قاسم ہے وہ ہار چکا ہے، جیتنے والا کر رہے ہیں، جیتنے والا اس کے خلاف کر، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، کوئی کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی پہلے مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ اتنے ننگے ہونا چاہتے ہیں، اتنے آپ ایک سیٹ کا وجود آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں اتنی بڑا آپ کو عوامی طاقت تھی کہ آپ کی ساری کاوشوں کے باوجود بھی آپ ہار گئے، تو وہ ایک سیٹ پہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کیفیت میں یہ درخواست کس نے دی ہے؟ اپنا پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ؟ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، درخواست دہندہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور جو بھی الیکشن کمیشن کا ریپرزینٹیٹو اس نے سنا نہیں ہے، مخالف فریق کی بات نہیں سنی ہے، اس کو نوٹس جاری نہیں کیا، امیڈیٹ آرڈر جاری کیا ہے۔ ایسے آرڈر تو ایک آٹوکریٹ اور آپ کہہ لیں کہ اتھارٹیٹیو گورنمنٹ کے اندر بھی نہیں ہوتے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ دین قانون کا، ضوابط کا، رولز اینڈ ریگولیشن کا رکھ رکھاؤ تو کیا جاتا ہے، آپ رکھ رکھاؤ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، فارم 47 کے بعد اگر ایسی کوئی اپلیکیشن آتی بھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اگلے مرحلے میں جاتی ہے، یہاں پر الیکشن کمیشن نہیں سوچتا، نہیں، وہ ٹریبیونل کے پاس جاتا ہے، ایگزیکٹلی اسے الیکشن ٹریبیونل میں جانا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے ہاں، اب یہ اندازہ کریں، اس سے آپ اندازہ کریں یہ فارم 47 بھی، یعنی آپ کو شام 8 بجے ریزلٹس مل گئے ہوئے تھے، ہمارے پاس سارے فارم 45 موجود تھے، لیکن آپ فارم 47 صبح 5 بجے دیتے، اگر وہ بھی اس کے لیے بھی پہرا دینا پڑتا ہے۔ ہاں، اس سے آپ اندازہ کریں تو اگر الیکشن کی ساکھ پہ کیا کہیں گے آپ؟ کس کے اوورال الیکشن کی ساکھ پہ؟ جی بی کے الیکشن کی، جیسے میں نے 2-3 مثالیں دی آپ کو، جو گورنر ہاؤس ہے وہ بنا ہوا ہے الیکشن کمپین آفس پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا میں نے آپ کو بتا دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وہاں خواتین جو بیچاری غریب ہیں اور ان پڑھ ہیں، ان خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ بے نظیر کے نام پر ہے تو جو بے نظیر کو ووٹ دے گا یہ اسی کو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مل سکتا ہے، ورنہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ جس کا گھر کا چولہا اس سے چلتا ہے، اور یہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے نہ پیپلز پارٹی کا پیسہ ہے، آپ اس کو پولیٹیکل پرپس کے لیے یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پہ اطلاعات ہیں کہ لوگوں سے یہ کہہ کر کارڈ لے لیے گئے کہ یہ آپ ہمیں دے دیں
ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کا جو ہے نا وہ فنڈ لے کے وہ دینا ہے تو وہ ہمیں کارڈ چاہیے تاکہ معلوم ہے کہ یہ آپ کی اپوزیشن کے لوگ ہیں اور یہ اگر ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ہوگا. یعنی ایک ایسی کیفیت وہاں پہ کریٹ کی گئی ہے. مخالفین کو آنے نہیں دیتے, لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں دیتے. حکومتی جو فیڈرل گورنمنٹ میں پاورفل ہیں وہ اپنا پوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں, اپنے پورے لیوریجز یوز کرتے ہیں. حتیٰ میاں نواز شریف صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں کہوں گا سی ایم کو بھی اور میں کہوں گا پی ایم کو بھی کہ یہ اقدامات کریں. بھائی آپ یہ جب کہہ رہے ہو تو آپ دراصل کیا کہہ رہے ہو کہ سی ایم کا انسٹیٹیوشن بھی پولیٹیکلی انوالو ہوگا چونکہ آپ نے ووٹ لینے ہیں, اور پی ایم کا آفس بھی پولیٹیکلی انوالو ہوگا ان پرپز کے لیے چونکہ آپ نے ووٹ لینے ہیں. اس سے زیادہ پولیٹیسائزیشن کیا ہو سکتی ہے ان اداروں کو جن کو نیوٹرل لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی وہاں پر لیول پلینگ گراؤنڈ کوئی الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لیا. ہاں, کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ ان کو گو ہیڈ دیا ہے. ایک نئی ٹرمینالوجی نکالی ہے این او سی کی. بھائی این او سی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہر بندہ جو اپنی پارٹی کی کمپین چلائے گا, الیکشن چلائے گا. این او سی کا مطلب پروویژن یہ ہے کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے وہ نہیں آئے گا, اور وہ نہیں آنے دیا آپ نے. چلو جی, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ نے اپنے فیڈ بیک سے کہا کرنا چاہ دیجیے. اللہ حافظ.